गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कायदे आज़म के बारे में सीखेंगे, उनकी हालात ज़िंदगी और उनका जो पाकिस्तान के हसूल में जो उनका किरदार रहा है उस पर हम आज बात करेंगे कि कायदे आज़म ने किस तरह से पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कौन कौन से उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के जो साजिशें थी उनका किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया और ये जो आज खुदा दादे पाकिस्तान है जिसमें हम बसते हैं इसको हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और आपका तल्लुक़ एक इस्माइली ख्वाजा घराने से था और आपने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। सिंध मदरसा कराची में भी तालीम हासिल करते रहे और उन्होंने अरबी और उर्दू की ज़बान भी सीखी और 17 या 16 साल की उम्र में आप इंग्लिस्तान चले गए मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए। और आपके वालिद एक कारोबारी आदमी थे और उनको कारोबार में खसारा हुआ, तो जब कायद-ए-आज़म वापस लौटे तो उन्होंने पहले जो साल थे उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करने में उनको सर्फ करने पड़े और उस दौरान उन्होंने कोई सियासत में हिस्सा ना लिया। तो वो अपनी फैमिली को कराची से उन्होंने बॉम्बे शिफ्ट किया और वहाँ पर वो इनको अपने घर वालों को एक मकान लेके दिया, लेकिन आप अलहदा ही रहते थे और उस मुश्किल हालात में जब वो माली मुश्किलात में शामिल थे उस दौर में भी वो बड़े वेल ड्रेस्ड रहते थे और उनका एक जो रहन सहन था वो शुरू ही से एक आम लोगों से हट कर था। तो वो सिर्फ़ एक वीक में अपने घर वालों को मिलने आते थे, तो अपनी मेहनत और काम की लगन का ये अंदाज़ा लगाएं कि वो एक भी मिनट जो है वो ज़ाया नहीं थे करते और अपने जो उनका काम था वकालत का वो उन्होंने जब शुरू किया तो उसमें भरपूर मेहनत की और वो एक अच्छे वकला में उनका शुमार होने लगा। सियासत में उनका जो शमूलियत है वो इस तरह से हुई कि जब इंग्लैंड में थे तो वहाँ पर एक कांग्रेस का एक रहनुमा था दादा भाई नूरो जी, उसके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, यानी उसके एज ए सेक्रेटरी थे और उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो एक काबिल और काबिल एतमाद शख्स हो और ये चीज़ें कायद-ए-आज़म में थी। और इसी प्लेटफॉर्म से फिर यानी कांग्रेस से जब वापस आए तो उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात जो जी.के. गोखले से हुई और वो कायद-ए-आज़म उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो एक एतदाल पसंद शख्स थे और उस तरह से फिर इस तरह से उन्होंने फिर उसके साथ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। और उस दौर में जब कायद-ए-आज़म ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया तो मुल्क जो था ये दो कैंपों में मुनक़सम था, यानी हिंदुओं और मुसलमानों में, और एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ कांग्रेस थी। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के जो मैनिफेस्टो था जो उनका मंशूर था वो आपकी जो जर्री तबीयत थी यानी एक बहादुरी की तबीयत थी वो उसको नहीं पसंद करते थे कांग्रेस मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो मतम नज़र था जो उनका एक मंशूर था वो ये था कि क्योंकि वो उनकी बुनियाद अलीगढ़ से हुई थी और उनका मकसद ये था कि हमने हुकूमत के साथ कोई ऐसा मामला नहीं रखना कि हुकूमत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो, लेकिन कांग्रेस जो थी वो जारहाना अंदाज जो थी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना चुकी थी, इसलिए कायद-ए-आज़म कांग्रेस को पसंद करते थे और मुस्लिम लीग से वो दूर रहे। लेकिन उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की और उसको नए सिरे से उन्होंने मुनज़्ज़म किया और उन्होंने अपने जो मतालबात से थे वो हुकूमत के सामने रखने जो थे वो शुरू किए। यानी इस तरह से फिर मुस्लिम लीग का जो
پہلے کا جو طریقہ کار تھا اس کو بالکل بدل دیا، اور قائد اعظم کی عقل و دانش اور ان کی جرت نے انگریز جو تھی حکومت اس کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس طرح سے قائد اعظم پھر 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر جب وہ انگلینڈ میں ان کی ملاقات ہوئی تو پھر آپ نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی، لیکن آپ 1920 تک کانگریس کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب آپ نے فیل کیا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کی دوست نہیں ہے، تو پھر آپ نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے لیے کام کرنا جو تھا وہ شروع کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کون کون سے ایسے کام کیے جو پاکستان کو بنانے میں مفید و معاون ثابت ہوئے، وہ ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے منٹو مارلے اصلاحات جب نافذ ہوئی، منٹو مارلے اصلاحات 1909، یہ اس میں قائد اعظم کا جو باقاعدہ ہے وہ انٹرنس ہوتی ہے سیاست میں، یعنی ایک عہدے کے طور پر۔ اس میں قائد اعظم نے حصہ لیا، اور اس کے حصہ لینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس میں جو واسطہ ہند تھا اس کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کے ممبران کی تعداد پہلے 16 تھی اور وہ بڑھا کر 28 کر دی گئی۔ تو اس طرح سے پھر قائد اعظم کی جو باقاعدہ سیاسی زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور ان کے کہنے پر جو دستور تھا اس میں ترمیم کی گئی، اور حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات جو تھا وہ بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی، اور قائد اعظم کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں آپ نے کانگریس کو خیر باد کہہ دیا۔ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں۔ اس میں دونوں جماعتیں جو تھیں وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں کے یعنی خلاف جو اقدامات کرنے تھے اس میں دونوں نے میں ایک معاہدہ ہوا جس میں مسلمانوں کے جو جداگانہ انتخاب تھے ان کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے پھر یعنی وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے ایک رول ایکٹ پاس کیا، اس میں یہ تھا کہ کسی بھی ہندوستانی کو بغیر وارنٹ کے گرفتاری اس کی ہو سکتی تھی، اور اس کوئی تفتیش کیے بغیر خفیہ طور پر اس کے خلاف جو مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا سکتا تھا۔ تو اس کے علاوہ پھر جو پولیس تھی، جو آرمی تھی، اس کے لیے فرق قانون تھا، فرق سہولیات تھی اور مقامی لوگوں کے لیے فرق تھی۔ اس کے بارے میں جو قائد اعظم نے حکومت سے کہا کہ یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس میں یہ ایک مہذب حکومت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ایک جرأت مندانہ کوشش تھی جو آپ نے اس وقت حکومت وقت کے یعنی خلاف جو تھی وہ آواز اٹھائی۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو نہرو رپورٹ کے جواب میں تھی، کیونکہ ان لکھنؤ پیکٹ میں دونوں پارٹیاں رضامند تھی کہ ہم مل کر چلیں گے اور مسلمانوں کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم پورے کریں گے، لیکن نہرو رپورٹ نے یہ بعد میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ تمام جو مسلمانوں کے ساتھ وعدے تھے ان کو بلا دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا، اور قائد اعظم نے اس لیے اس کو قبول کیا کیونکہ اس میں صوبائی خود مختاری کی بات تھی، تو اس لیے قائد اعظم نے اس کو قبول کر لیا۔ 1937 اور 36 کے الیکشن میں عام انتخابات ہوئے تو دونوں جماعتوں نے اس میں حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر قائد اعظم پھر انگلستان سے واپس آئے اور ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی، اور آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کے لیے اس کو یعنی بڑا ایک متحرک جماعت جو تھی، جو پہلے جمود کا شکار تھی، اس کو ایک متحرک کیا تاکہ وہ ایک قوم بن کر سامنے آ سکے۔ اور 1940 میں قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور 1940 میں پھر ایک جلسہ جو تھا، جو موجودہ منٹو پارک ہے، یعنی جس کو اب ہم اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں پر منعقد ہوا 1940 میں۔ قائد اعظم نے اس میں اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ ہمیں جو اپنا علیحدہ ملک جو ہے وہ ہم لے کر رہیں گے، اگر کوئی بھی ایسی جو قانونی بات ہے جو تقسیم کے خلاف ہوگی ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ واضح ہو۔ 1946 اور 45 میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ نمائندہ جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت ایسی نہیں جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے۔ تو اس میں پھر مسلم لیگ نے اپنی 100% یعنی جو کامیابی حاصل کی، یعنی جتنی بھی مختصر سیٹیں تھیں وہ سب کی سب مسلم لیگ نے حاصل کر لی۔ تو آپ نے کابینہ مشن کی جو تجاویز تھی، اس کے تحت انگریز حکومت کانگریس کو دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ مسلم لیگ کسی بھی طور پر مسلم لیگ کو نظر انداز جو تھا وہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پہلے تو کابینہ مشن کو قائد اعظم نے قبول نہ کیا، لیکن پھر اس کو اس لیے بھی قبول کر لیا کیونکہ اس میں جو 3 یونٹ بننے تھے اور اس میں وہ یونٹ بھی آتا تھا، یعنی صوبہ پنجاب، سندھ اور سرحد، یہ ایک یونٹ بننا تھا، اور اس میں جو مسلم لیگ تھی اور قائد اعظم تھی ان کو پاکستان بننے کی ایک جو شکل ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان پھر وہ مارز وجود میں آ جاتا ہے، اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم کی جو صحت تھی وہ دن رات کام کرنے کی وجہ سے بہت خراب ہو چکی تھی، لہذا لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے اپنے کام کو کمپلیٹ کیا اور ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک انہوں نے ملک جو تھا وہ حاصل کر لیا، اور اس دوران ان کی بیماری جو تھی وہ مزید بڑھتی گئی، ان کی مزید طبیعت خراب ہوتی گئی، اور پھر 18 جولائی 1948 میں وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ خدا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ نہ کرے۔ تھینک یو۔